شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ دنیا انہیں آج اعلیٰ پینٹر کی شکل میں جانتی ہے۔ ایک بار وہ اپنی ویکیشن پر جا رہے تھے، انہیں ایک عورت ملی، وہ دیکھی کہ پیبلو پکاسو ہے، وہ ان کے پاس گئی اور بولی، پکاسو آئی ایم یور بگ فین، میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں۔ پکاسو بولے، تھینک یو فار یور اپریشیشن، آپ کے اپریشیشن کے لیے بہت شکریہ۔ وہ بولی، پکاسو مجھے کچھ ایسا دے دیں آپ کہ میں اپنے گھر جاؤں تو اپنے رشتہ داروں اور اپنے دوستوں کو یہ دکھا سکوں کہ میں آپ سے ملی ہوں، ورنہ یہ کوئی نہیں مانے گا کہ میں آپ سے ملی ہوں، میری باتوں پر کوئی بھروسہ نہیں کرے گا۔ وہ پکاسو بولے کہ میں آپ کو اتنے کم ٹائم میں ایسا کیا دے سکتا ہوں جو آپ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو جا کر دکھا سکے۔ تو وہ گئی ان کے پاس، وہ بولے ٹھیک ہے آپ ایک کارڈ بورڈ لائیے، یعنی ایک پیپر لائیے اور پین لائیے۔ وہ لائیں اور اس کے بعد انہیں دی، وہ ایک اسکیچ ڈرا کیے یعنی تصویر، انہوں نے تصویر کو ڈرا کیا اور انہیں دیا۔ انہوں نے بولا یہ $1 ملین کی پینٹنگ ہے۔ وہ حیرت زدہ ہو گئی کہ آپ نے بس 30 سیکنڈ میں، قریب 30 سیکنڈ میں $1 ملین کی پینٹنگ بنا دیا، یہ کیسے ہوا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی اور پھر وہ گھر گئی، اسے رات بھر نیند نہیں آئی، وہ یہ سوچتی رہی کہ 30 سیکنڈ میں کوئی $1 ملین کی پینٹنگ کیسے بنا سکتی ہے۔ وہ پتہ لگائی کہ نیکسٹ جو کانفرنس ہونے والی ہے پکاسو کی وہ کہاں ہونے والی ہے۔ انہیں پتہ چلا کہ نیکسٹ کانفرنس جہاں ہونے والی ہے وہ دوسرے دن وہاں پہنچ گئی۔ پکاسو کے پاس گئی وہ اور بولی، پکاسو آپ نے مجھے پہچانا؟ انہوں نے کہا جی بے شک میں نے آپ کو پہچانا۔ اس کے بعد پکاسو سے وہ بولی کہ میں نے اتنی کوشش کی، پورے رات میں نے پینٹنگ بنانے کی کوشش کی، لیکن مجھ سے وہ پینٹنگ نہیں بنی جو آپ نے 30 سیکنڈ میں $1 ملین کی پینٹنگ بنا دی، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو کوئی چمتکار، جادو، میریکل ہے کہ آپ نے 30 سیکنڈ میں $1 ملین کی پینٹنگ بنا دی۔ انہوں نے کہا پکاسو پلیز آپ مجھے یہ اسکل سکھا دیں گے، یہ کلا سکھا دیں گے، یہ فن سکھا دیں گے تو میں بھی قریب 1 گھنٹے، 30 سیکنڈ نہ صحیح، 1 گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے میں یہ اسکل، کلا، فن کو سیکھ لوں گی اور میں بھی $1 ملین کما پاؤں گی۔ پکاسو نے کیا خوبصورت بات کہی کہ مجھے اس 30 سیکنڈ کے $1 ملین پینٹنگ کو بنانے کے لیے 30 سال لگے۔ آپ نے میرا 30 سیکنڈ کے کام کو تو دیکھا لیکن 30 سال کی میری محنت کو نہ دیکھا۔ وہ لڑکی پکاسو سے جھگڑنے لگی اور کہنے لگی کہ پکاسو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں آپ نے 30 سال محنت کی، یعنی آپ کی تو قسمت میں تھا تو وہ آپ کو مل گیا، لیکن میری لگتا ہے کہ میری قسمت میں یہ نہیں ہے، میری قسمت میں ہے ہی نہیں کرنا تو میں کوشش ہی کیوں کروں، میں اسے پانے کی کوشش ہی کیوں کروں۔ پکاسو کہنے لگے کہ میں 30 سال کرتا رہا، مجھے کامیابی نہیں ملی، میں کنٹینیو 1 سال، 2 سال، 3 سال میں نے ٹھان لیا اگر مجھے جب تک یہ نہ ملے تب تک میں کوشش کرتا رہا اور فائنلی جا کر 30 سال بعد مجھے ایک ایسا فن، ایسی کلا، ایسی اسکل میرے اندر آئی کہ میں 30 سیکنڈ میں $1 ملین کما لیا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کامیابی، وہ لڑکی کہنے لگی کہ مجھے قسمت پر بھروسہ ہے، محنت پر نہیں، آپ نے 30 سال لگا دیا، یہ بے وقوفی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی 30 سال کی اسکل کو میں 1 اور 2 گھنٹے میں وہ کلا، وہ فن، وہ اسکل کو اپنے اندر لانا چاہتی ہوں۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے قسمت پر بھروسہ کر کے بولا کہ یہ تو میری قسمت میں نہیں ہے، اس لیے وہ ان کلا کو، اسکل کو سیکھنے سے منع کر دی۔ تو ویسے لوگوں کے لیے آج یہاں بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ پکاسو جیسے لوگ ہیں اور کچھ ان لڑکیوں جیسے لوگ، کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کامیابی کے لیے ہمیں شارٹ کٹ چاہیے، ہمیں شارٹ کٹ اپنانا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کامیابی کسی کو شارٹ کٹ سے ملتی ہے؟ لیکن لوگ آج چاہتے ہیں کامیابی بھی ملے، بڑے سے بڑے کام بھی، زیادہ سے زیادہ پیسے ہم کچھ گھنٹے میں، 1 دن میں کما لیں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، یہ ناممکن ہے، کیونکہ کامیابی کا یاد رکھیں کہ کامیابی کا کبھی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، اور جب شارٹ کٹ ہم اپناتے ہیں تو کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں ان لوگوں کے لیے کہنا چاہوں گی کہ نہ کرو بحث، ہار جاؤ گی، حسن اتنی بڑی دلیل نہیں۔ کاہل، نکمے، بیکار، سست اور نااہم لوگوں کا خود احتسابی کے بجائے اپنی ناکامی کا ذمہ دار تقدیر، نصیب، مقدر اور قسمت کو ٹھہرانا ہے۔ اس طرف سے آ کر قسمت اور قسمت کے راگ
राग अलापने वाले, हाथों की लकीरों, सितारों की चाल और तोते की फाल पर सर फेंकने वाले यहाँ दलाल पेश करने के बजाय अपनी नाकामी का जिम्मेदार तकदीर और नसीब को ठहराते हैं। तो मैं उनकी कोई किस्से कहानियां चलने नहीं दूंगी और अपने दलाइल से यह साबित करूंगी कि कामयाबी किस्मत से नहीं बल्कि मेहनत मेहनत और सिर्फ मेहनत से मिलती है। क्योंकि फूल यूं ही खिला नहीं करते, क्योंकि फूल यूं ही खिला नहीं करते, हर बीज को दफन होना पड़ता है। सदर अली वकार, कामयाबी इज्तिमाई हो या इनफरादी, दुनियावी हो या उखरवादी, उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मेहनत मेहनत और सिर्फ मेहनत से होता है। आज इंसान चांद पर कदम रखा, इस कामयाबी की वजह कोई किस्मत नहीं बल्कि मेहनत थी। इंसानों ने लाखों मन लोहे को हवा में उड़ाया, इस कामयाबी की वजह कोई किस्मत नहीं बल्कि मेहनत थी। और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब ये हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा तो इस कामयाबी की वजह कोई किस्मत, तकदीर और मुकद्दर नहीं बल्कि हिंदुस्तान में शामिल तहरीके हिंदुस्तान में शामिल लोगों की मेहनत मेहनत और सिर्फ मेहनत थी। अबद है तकदीर यज़्ज़ाक़ तो खुद तकदीर यज़्ज़ाक़ क्यों नहीं। सदर अली वकार, आज जो हम उस तरफ से आकर किस्मत किस्मत और किस्मत के राग अलापने वाले, एरिया उठा उठा कर उछल कूद करने वाले इन किस्मत के मानों को मैं बताती चलूं कि किस्मत पर जो भरोसा करते हैं मेहनत पर नहीं करते, ये कैसे होगा। लोग सोचते हैं हम कुएं तक न जाए, अपनी प्यास बुझाने के लिए लोग कुएं तक चलने के बजाय मुकद्दर से कुएं को अपने पास खींच कर लाने में विश्वास रखते हैं, में भरोसा रखते हैं। वैसे लोग आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम है। जालिम के आगे सर उठाने के बजाय जुल्म का निशाना बने, हाथ पर हाथ धरे मुंतजर पर्दा रहने वाले मजलूम आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम है। और अपने आज याद रखें कि अगर हम आज अपनी कामयाबी का सेहरा किस्मत के मेहनत के सर से उतारकर किस्मत के सर पर रख देंगे तो हमें कभी कामयाबी नहीं मिलेगी, हम कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। हम जब तूफान में मौजों से मुकाबला करने के लिए कश्ती को साहिल पर उतारने वाले मल्लाह जब कश्ती को किस्मत की लहरों पर छोड़ देंगे वो कश्ती डूब जाएगी, कभी वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। जब ये तलबाए तालिबात हाथों की लकीरों में गुम हो जाएंगे और किताबें पढ़ना छोड़ देंगे तो ये वीरान हो जाएंगे। मदरसा, ये स्कूल, ये सब वीरान हो जाएंगे, वो कभी तालीम हासिल नहीं कर पाएंगे। फुटपाथ पर बैठे जब लोग जिद्दोजहद, कोशिश, काम और काम के फलसफा को छोड़कर फुटपाथ पर बैठे आमिर बाबा, नजूमी और बंगाली जादूगरों से नाता जोड़ लेंगे तब हमारी जिंदगी में बहुत बुरा असर होगा इस चीज का। हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, हम जितने हैं उतने पर ही रह जाएंगे। इसलिए हमें किस्मत पर भरोसा न करके मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। अगर इन सारे दलाइल को सुनने के बावजूद अभी भी कोई किस्मत और सिर्फ किस्मत के राग अलापते हुए मुकद्दर के कच्चे घरों पर बैठकर दरिया पार अपने परिवार से मिलने की तलब रखता है तो मैं उसके लिए इतना ही कहने की इजाजत चाहूंगी कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है। धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाज़मी तकमील तमन्ना के लिए, है अमल लाज़मी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। इसलिए मेरे अजीम दोस्तों और प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई बहनों, मैं आप लोगों को यही देना चाहूंगी कि कोई भी तकरीर, किसी भी चीज या कोई किताब पढ़ना, जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो सारी कहानी 2-3 पेज की कहानी पढ़ने के बाद उसमें सारी चीजों को ना याद करके हमें उस कहानी का जो सबक मिलता है वो 2 ही लाइन में मिलता है। उस कहानी को पढ़ने से हमें बस उस पर ध्यान देना है कि इस कहानी को पढ़ के हमें सबक क्या मिला। तो मैं अपने अजीम छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाई बहनों को यही सबक देना चाहूंगी कि जिंदगी में मेहनत करें, मेहनत से आगे बढ़े, जो चीज हमें ना मिले उसे थके ना, कंटिन्यू मेहनत करें, वो हमें इंशाअल्लाह कभी ना कभी वो चीज हासिल हो जाएगी। अगर हम ये चाहेंगे
کہ ہم پڑھیں لکھیں کچھ بنیں اور ہم چاہیں گے کہ ایک ہی دن میں ہم وہ چیز بن جائیں تو وہ کبھی نہیں ہو سکتا. وہ ناممکن ہے کہ ہم ایک دن ہی وہ ساری چیزیں کر لیں. اس کے لیے ہمیں بہت ٹائم لگتا ہے کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور انتظار کرنے پر ہی چیزیں ملتی ہے. انتظار کرنا سیکھیں, صبر کرنا سیکھیں, محنت کرتے رہیں. محنت کرنے سے ہی کچھ ملتا ہے. قسمت کے بھروسے نہ بیٹھے. اگر ہم قسمت کے بھروسے بیٹھیں گے جو ہمارے پاس ہے وہ بھی گوا دیں گے. قسمت کے بھروسے جو پانا چاہتے ہیں وہ بھی نہ پائیں گے. ہم قسمت کے بھروسے رہ کر اپنی ساری چیزوں کو گوا دیں گے. اس لیے میں اپنے عظیم دوستوں اور پیارے چھوٹے چھوٹے بھائی بہنوں کو یہی سبق دینا چاہتی ہوں کہ تم لوگ پڑھو, خوب پڑھو, قسمت پر یقین نہ کر کے محنت پر بھروسہ کرو اور آگے بڑھو. انشاءاللہ اس ہندوستان کا نام روشن کرو.